الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ فرمایا کہ یاد رکھو جن سے تمہارا عہد و پیمان ہو چکا ہے اور جن کے حصص تمہارے ذمہ ادا کرنا ہے، ان حصص کو اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اللہ کو گواہ سمجھ کر ان لوگوں تک جن کے وہ حصے ہیں وہ پہنچا دو۔ اس لیے کہ ہر شخص جب ضرورت پڑتی ہے تو اپنا ایک گواہ لاتا ہے، اور گواہ جب گواہی دے دے تو اس گواہی کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر تم چرب زبانی کر کے، غلط گواہیاں پیش کر کے میرے سے کوئی ایسا فیصلہ کروا لو گے جو فیصلہ صحیح نہ ہوا، گویا جب گواہ آ گئے، انسان بات میں اس طرح دوسرے کو بہلا لیتا ہے نا، تو فرمایا کہ اگر تم اس طرح کی کوئی حرکت کر کے کہ گواہیاں غلط پیش کر کے چرب زبانی سے میرے سے کوئی فیصلہ غلط کروا گئے تو یاد رکھو اس فیصلے پر کل رب کریم کے ہاں پہنچ کر اس کی عدالت میں وہ بات پیش کر دی جائے گی، اور جب وہاں پیش ہوگی تو وہاں پیش کسی کی نہیں چلے گی، کیونکہ وہ خود وہاں گواہ موجود ہے۔ تو آج زمانے میں، یعنی یہ تو وہ بات تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آج زمانے میں ہم دیکھیں کہ کتنے کتنے فیصلے ہیں جو ہم اپنی مرضی سے کروا رہے ہیں، غلط گواہیاں دے کر، غلط شہادتیں ڈلوا کر، غلط طریقے سے وکلاء سے، جو وکلاء چرب زبانی کر کے اپنی بات غلط طریقے سے پہنچاتے ہیں، ججز سے وہ ججمنٹ غلط پاس کروا لیتے ہیں۔ کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ججز کو ساتھ ملا لیا جاتا ہے اور فیصلے کر، یعنی کہیں کام کر جاتا ہے مال، کہیں کام کر جاتی ہیں خاندان برادریاں، اور کہیں وہ چرب زبانی جو وکلاء کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔
یہ تین ہی ذریعے ہیں کہ برادری، خاندان، رشتہ دار، تعلق، پارٹی، گروہی تقسیم، یہ کہیں بیچ میں آ جاتی ہے کہ اب میری مجبوری کیا ہے کہ میری پارٹی کا ہے، میں اس کے خلاف کیا کر سکتا ہوں؟ آخر ہمیں ڈیوٹی کرنا ہے تو ہمیں اوپر سے آرڈر آ گیا ہے، ہمیں ہمارے سے کسی بڑے کا آرڈر ہے تو ہمیں وہ کرنا ہے۔ گویا اختیار کے باوجود انسان بے اختیار بنتا ہے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں اس کو اوپر سے کہنے والے ہوتے ہیں۔ پھر کہیں اس کے رشتہ داری آڑے آ جاتی ہے کہ میرے خاندان کا ہے، برادری کا ہے، میرا اپنا ہے۔ پارٹیاں آڑے آ جاتی ہیں کہ میرے مسلک کا ہے، میری تنظیم کا ہے، میری پارٹی کا یہ بندہ ہے تو اس لیے یہ کام کرنا ہے۔ کہیں مال دولت چل جاتا ہے کہ جو اصل چیز ہے اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے اور دوسری چیز کو واضح کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارے کام آج زمانے میں کروائے جا رہے ہیں ہر جگہ پر۔ یعنی ہماری جتنی عدالتیں ہیں، کسی بھی کوئی پنچایت آپ لے لیں، کوئی آپ چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ کر لیں، برا نہ لگے تو ہماری یہ 1.5 اینٹ کی مساجد کے ہی فیصلے کر لیں کہ یہ صورتحال کیا ہے ان کی، کون فیصلے کرتا ہے اور کون کرا کروا رہا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے علم سے وہ بات نہیں ہے، اللہ گواہ ہے اس پر۔ تو کل قیامت کا دن ہوگا، یہ جتنی زبانیں والے ہیں ان کی زبانیں بند، آنکھیں چندھیا جائیں گی، کان سننا چھوڑ جائیں گے، اور انسان اس وقت کہے گا کہ اللہ میری آنکھیں دیکھتی تھی کچھ دیکھ نہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا تجھے، کان میرے سننے والے تھے لیکن کیا ہوا ان کو، کان کچھ سن نہیں رہے۔ تو وہ وقت ایسا ہوگا، فرمایا کہ تیرے منہ کو بند کر دیا جائے گا، مور ثبت کر دی جائے گی۔ نختم علی افواہہم، منہ کے اوپر مور لگا دی جائے گی۔ یہ ہماری مور لگتی ہے نا، بند کر کے ڈاک کو اوپر مور لگاتے ہیں کہ اب یہ پیک ہو گئی ہے اور یہ ذمہ دار ہو گیا اس کے اوپر، اب یہ کچھ اس میں سے داخل بھی نہیں کیا جا سکتا، نکالا بھی نہیں جا سکتا۔ نختم علی افواہہم، منہ کے اوپر اس طرح مور ثبت کر دی جائے گی کہ صاحب آج تم بول نہیں سکتے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، یہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ بولنا شروع ہو جائیں گے، یہ پاؤں بولنا شروع کر دیں گے، قرآن کہتا ہے۔ تو جب یہ وہ سامنے سکرین چل رہی ہوگی، میں ہلتا جلتا کام کرتا وہ سارا نظر آ رہا ہوں گا، تو میری بولتی ویسے ہی بند ہو جائے گی، میں بولتے ہوئے بھی کچھ بول نہیں پاؤں گا۔ آج بھی زمانے میں ایسا ہے کہ ایک شخص جتنا بھی وہ اپنے آپ کو سمجھے، لیکن جب اس کے سامنے اسی کی بنی ہوئی ویڈیو آ جائے کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ کہتا ہے کہ یہ میں نہیں، یہ میری کوئی شبیہ ہے، یہ میں نہیں تھا۔ ہاں یہ بات ہم سارے جانتے ہیں کہ اللہ رب کریم نے انسان کی شکلیں اس طرح بنائی ہیں کہ کوئی شکل بھی دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتی، بڑے بھی ملتے جلتے ہوں پھر بھی ان کی کہیں نہ کہیں جا کر، آج کل ہمارے یہاں کہتے ہیں انگوٹھا لگاؤ، تو یہ ذرہ ذرہ جو ایک توڑ کے اندر اللہ رب کریم نے تیری لائنیں رکھی ہیں وہ بھی ایک جیسی نہیں ہیں۔ یہ تو دیکھ رہا ہے زمانے میں، تو کیا تیرے چہرے سے غلطی لگ جائے گی کہ یہ صاحب کوئی اور تھے؟ یہ چہرہ جتنا مرضی کسی کی طرح بنا لیا جائے، لیکن اللہ کے ہاں حقیقت چھپتی نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کس طرح کے بیہیو میں تھا، آج کیا ہے، کس نے کس طرح کا لبادہ اوڑا ہے، اور کیا کیا وہ کر رہا ہے، کیا وہ دکھا رہا ہے۔ فرمایا کہ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، جو جس کا حصہ ہے اس کو دے دو، اس لیے کہ کل اللہ کے ہاں پہنچو گے تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوگا، پھر تم خواہش کرو گے کہ
کہ اگر یہ دنیا ساری کا مال مجھے مل جائے میں دے کر جان چھڑا لوں چھوٹنے والی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں یہ ڈنڈیاں ماری جا سکتی ہیں، وہاں نہیں لگے گی۔ وہاں تو بھائی سیدھی سی بات ہے کہ صاحب کیا کر کے آئے گا، جھوٹ بولیں گے تو کہا جائے گا نا یہ کر کے آئے گا، دھوکھا کریں گے، فراڈ کریں گے، اللہ میں نے تو نیکی کا کام کیا تھا، فرمایا کس لیے کیا تھا؟ دنیا کو دکھانے کے لیے، تو دنیا نے دیکھ لیا، اب میرے پاس تو کوئی چیز نہیں پہنچی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو انسان جب مر جاتا ہے نا تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، مال جو واپس آ جاتا ہے، چارپائی، اوپر چادر خوبصورت قسم کی، یار دوست برادری خاندان بیٹے رشتہ دار باپ، جو جو پہنچ سکتا ہے وہ پہنچتا ہے وہاں، لیکن ایک 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 کر کے واپس آ رہے ہیں۔ ایک تنہا یہ تیسری چیز جو باقی تھی اس کے پاس، وہ اس کا عمل، یعنی تینوں میں سے دو واپس آ گئی، ایک اس کے پاس رہ گیا۔ اب وہ عمل کون سا ہے؟ جو مال آج دبا کر بہن کا، بیٹی کا، خاندان برادری میں سے کسی کا سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مر جائیں گے اس کو استعمال ہمارے پچھلے کریں گے، جواب دہ ہم ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، بلکہ پوچھا صحابہ سے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم میں سے کون شخص ہے جو دوسرے کے مال کی حفاظت کرتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اپنے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا تمہارا تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا، جو تم نے پہن لیا، جو کھایا فنا کر دیا، جو پہنا پھاڑ کر ضائع کر دیا، اس کے علاوہ تیرا کون سا ہے؟ سوا ذالک فهو ذاهب وتارک فی الناس، تم چلا گیا یہ لوگوں کے لیے چھوڑ، سنبھال کر کس کو رکھتے ہو؟ کھانے پینے کو، پہننے کو کبھی نہیں کوئی سنبھالتا، سنبھالتا وہی ہے جو سنبھال کر رکھا ہے، یہ رکھ کر ہم چلے جائیں گے، پچھلے موجے لیں گے، ہم حساب دیں گے۔ اللہ توفیق دے کہ جو جس کا ہے اس تک پہنچائیے۔ فرمایا فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر ایک چیز کے اوپر گواہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اور اللہ کی گواہی بس کرتی ہے، وہاں کسی اور کی گواہی کی ضرورت باقی نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔